خالق عرض و سما ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ملک کون و مقام میں نہیں کہوں گا کہ اس مجلس کو قبول فرما، میرا ایمان ہے میری حجت نے قبول کیا تو یہ ذکر ہوا، اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ ولایت، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شینش انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی جمیع اعدائن ورحمت اللہ علی مقدس خاندان۔ ایک دفعہ اس کریم گھرانے پہ مل کے درود پڑھو۔ پہلی دفعہ ریت کے ٹیلوں پہ آنے کا اتفاق ہوا، آپ کے یہ ریت کے ٹیلے دیکھے، آپ کا یہاں محبت آل محمد دیکھی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کوشش تو کی میں جلدی پہنچوں، لیکن 3-4 پروگرام تھے، پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ اب کوشش کرنا جتنی دیر میں گزارشات پیش کروں بیٹھ کے غور فرمانا، لوح دل پہ لکھنا، تاکہ میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ حمد ہے اس خالق کی کہ جس نے مخلوق پہ ترس کھایا، محمد عطا کر دیا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ حمد ہے اس خالق کی کہ جس نے ترس کھایا۔ کسی شاعر نے یہاں قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، ملنگ جی وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ آپ کے بیدار، مہربانی، آپ کے بیدار ہو کے سننے کو سلام ہے۔ یقین کیجئے مجھے سارا دن مجالس پڑھی ہیں، مولا کا پیغام دیا ہے، لیکن اس جگہ پہ آ کے ایک عجیب خوشی اور روحانیت محسوس ہو رہی، کیونکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہو یہاں سہولتیں نہیں ہیں، مولا کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ ایسا ہی ہے، بڑی بات ہے، دل بڑا راضی ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کاش میں تھوڑا گھنٹہ پہلے آتا، کوئی گھنٹہ ہی خطاب کرتا، لیکن اب بھی کوشش کرتی ہے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ حمد ہے خالق کی جس نے اپنا محبوب دیا، اور مہربانی ہے محبوب کی جس نے آگے اپنے محبوب عطا کیے۔ کیا کہنے ہر محبوب کے، ہر محبوب کردار میں، گفتار میں، اظہار میں محمد ہے۔ ہر محبوب نے ہر دور میں مخلوق پہ رحم فرمایا، شفقت فرمائی، معجزات کے ذریعے، فرمودات کے ذریعے لوگوں کو حقیقت بتلائی۔ ماننے والے کم تھے، سننے والے زیادہ تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مہربانی قدردان ہو جملے کے، اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ سن سن کے سن بھی ہو جاتے ہیں۔ مہربانی مہربانی ماننے والے، مہربانی، ماننے والے کم تھے، سننے والے بہت تھے۔ ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے۔ ماننے والے کم تھے، جو سنتے رہے ان کو محب کہا گیا، جنہوں نے مانا انہیں شیعہ کہا گیا۔ بڑے ساند انداز میں آپ تک انشاءاللہ پیغام پہنچائیں گے۔ اچھا آپ کہیں گے سید یہ محب اور شیعہ، آج تک ہم نے ایسی گفتگو نہیں سنی۔ محب اور شیعہ کیا یہ حقیقت کتابوں میں موجود ہے؟ ہاں کتابوں میں موجود ہے۔ محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ 11ویں امام کے سامنے ایک بندہ ایک بندے کو پکڑ کے لایا اور کہتے سرکار میں نے چوری کے شبے میں اسے پکڑا۔ یہ کہتے خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں شیعہ ہوں، میں نے چوری نہیں کی۔ سرکار تصدیق فرمائیے یہ شیعہ ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں، یہ بیچارہ محب ہے۔ بندہ حیران، صدیوں پہلے کی بات ہے، بندہ حیران، فرزند رسول محب، سرکار میرے لیے نئی بات ہے، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتے ہیں۔
مسکرا کے فرماتے دونوں میں بڑا فرق ہے. سرکار احسان فرمائیے فرق بتائیے. فرماتے جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. بھئی کیا بات ہے, خوب ہے جی, معیار سماعت خوبصورت ہے. جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں, جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. میں نے کہا انہوں نے سب پہ رحم فرمایا, مگر کم مخلوق تھی جس نے غور کیا اور عمل کیا. باقیوں نے سنا, باقیوں نے کہا واہ واہ. جن کے اندر تبدیلی آئی, جنہوں نے یہ محسوس کیا ان جیسوں نے ہم جیسوں کو حکم دیا, اتنی ان کی مہربانی, ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اس قابل بنایا. یہ کم تھے ہر دور میں, کیونکہ عمل مشکل ہوتا ہے. میں پوری دنیا اپنے باپ کا اعلان کرتا رہوں, میرا باپ سخی, میرا باپ سید سردار, میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں. اور میرا باپ مجھے کام بتائے, میں کہوں ملنگ کو بتا, تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے باپ کو تو مانا, باپ کی تو نہیں مانی. کیا خوبصورت معیار سماعت ہے. آئیے تھوڑا سا اسی ضمن میں سفر کرتے ہیں. جنہوں نے ان کو مان کے ان کی مانی, انہوں نے ان کو روز با سے سلمان بنایا. جنہوں نے ان مہربانی ان کو مان کے ان کی مانی, بڑے آسان انداز میں اور آسان الفاظ میں, اور آہستہ آہستہ پڑھوں تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ جائے. جنہوں نے ان کو مان کے ان کی مانی, انہوں نے ان کو روز با سے سلمان بنایا, پھر سلمان سے منا بنا. اور یقین کیجئے یہ ایسے صاحبان کمال تھے اس مقدس مقام پہ ذکر سننے والوں, جنہوں نے ان کو مان کے ان کی مانی. ایسے صاحبان کمال تھے جو فخر کرتے تھے اس در سے مانگے تو کیا یہ مل نہیں گئے. ایسے صاحبان ہم جیسے ہیں نا, تھوڑا سا مولا کے لیے کچھ کریں, جھاڑو دے دیں امام بارگاہ میں, ساتھ لسٹ رکھ کے کھڑے ہوتے, مولا یہ میں نے جھاڑو دی ہے مجھے کیا دے گا, مولا میں نے امام بارگاہ بنوایا, مولا میرے بڑوں کو معاف کر دے, مولا ہمارے گناہ. ہم لسٹیں لے کے کھڑے ہیں. عاشق کی لسٹیں نہیں ہوتی, عاشق کا شکر ہوتا ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے جملے پہ غور فرمایا, مہربانی. عاشق کا شکر ہوتا ہے, آپ نے اس قابل بنایا. ایک جگہ گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, شاہ جی یہ دیکھیں میں نے 4 کنال امام بارگاہ کو جگہ دی. میں نے کہا تو پیچھے سے لے کے آیا تھا. وہ شکر کر, مولا نے قبول کر لے. بھائی شکریہ, بھائی شکریہ. معیار کچھ اور ہوتا ہے, جو عشق کے معیار پہ سفر کرتے ہیں ان کی خوشبوئی کچھ اور ہے. وہ آپ کو احسان لگاتے نظر نہیں آئیں گے, وہ بات بات پہ جھگڑتے نظر نہیں آئیں گے, وہ غیبت کرتے نظر نہیں آئیں گے, وہ گلہ کرتے کسی کا نظر نہیں آئیں گے. وہ کیوں کریں غیبت اور گلہ؟ وہ تو خوش نصیب ہے کہ ان کی زبانوں پہ درود ہے. جن کی زبانوں پہ درود ہوتے ان کی زبانوں پہ برود نہیں ہوتا. بے شاباش, شاباش. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ جہاں میں حاضر ہوا اس جگہ کا نام کپوری. اور جس نے بلایا آپ کا نام؟ بھائی سبتائن. ماشاءاللہ. ایک اور کا بھی پتہ چل جائے. آپ کا نام جناب؟ حضور بھائی خضر بیٹھے ہیں, سبتائن بھائی بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا مخاطب آپ دونوں کو ہوں, تاکہ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر آپ کا چلتا رہے. تھک جانا کہنا سید یا علی مدد, کوئی زبردستی نہیں, یہ تو خیرات ہے جو بانٹتا پھرا. کپوری والو خدا کی قسم, آپ کے سید جو سامنے کھڑے آج تک علی بیچا نہیں. بڑی بڑی دنیا نے بڑے بڑے لفافے دینے کی کوشش کی. شاہ جی نیاز ہے لے جا, شاہ جی نیاز ہے لے جا. میں نے کہا وہ نیاز دے جو سب کو دی ہے. سب کو کھلائے ہیں دال چاول, میں کو اوپر سے اترا ہوں لفافہ لوں نہیں. ماں نے مجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے. یا علی, یا علی زندہ باد. مینوں پاک سیدہ دی رضا دی قسم ہے, میں اس دنیا دی ہر خوشی چھوڑ
بچے نے شاعری سنائی، وہ ڈائریاں رکھی ہیں گاڑی میں، لیکن ایک شعر مجھے بھی یاد آ گیا، جس کا ہے سریکی کا شعر، جس کا دوسرا مصرع حضور بڑا کمال ہے۔ کسی عاشق نے قلم اٹھانے سے پہلے کہا، شیعہ بن کسی کی کسی چیز کو نہ دیکھا کر، اگر کسی کو خدا نے دی ہے تو خدا انہیں اور دے، خدا اور دے۔ کسی کی 8 منزلہ کوٹھی ہے، خدا اسے اور دے۔ کسی کی 100 کلے زمین ہے، خدا اسے اور دے۔ کسی کے پاس 6 پراڈو ہیں، خدا انہیں اور دے۔ کہا جلا نہ کر، اچھا نہیں لگتا، جلتے وہ ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے۔ میں اس طرح کے شعر، مہربانی مہربانی۔ یہ آئلی کا ظرف بڑا رکھ بھی، بہت شکریہ۔ یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میں شکوے محسوس کر رہا ہوں، کہتے میرے باپ نے کیا دیا، اس کے باپ نے اتنا دیا، اس کے باپ نے اتنا دیا، اس کے باپ نے اتنا دیا، میرے باپ نے کیا دیا؟ علی والا ہے بیٹا بیٹی، خبردار باپ کے شکوے نہ کرنا، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے نا۔ خضر حیات صاحب یہ بڑا ضروری ہے، سبطین بھائی یہ بڑا ضروری ہے، میری آنے والی نسلیں کم از کم شکر کے معیار پہ آئیں، شکوہ نہ ہو۔ کسی کی کوئی چیز دیکھیں، دعا دیں، اللہ اور دے، خدا اور دے۔ ہم امیر ہیں، خدا کی قسم پیسوں سے کوئی امیر ہوتا تو قارون سے بڑا۔ مال و دولت امارت کی نشانی نہیں، مولا کا مل جانا امارت کی نشانی ہے۔ اس لیے روز دال کھاؤ شکر، چٹنی کھاؤ شکر۔ کسی کے کباب کو دیکھ کے یہ نہ کہنا اس کے گھر کباب، واہ مولا تیری بھی کیا بات ہے، ان کو اتنے کباب کھلاتے، گوشت کھلاتے، مجھے تو 10 دن 15 دن ہو گئے دال کھا رہا ہوں۔ یہاں کسی شاعر نے، سریکی نے سبطین قلم اٹھائی اور اس کا دوسرا شعر مجھے یاد ہے، وہ کہتا ہے کہ منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ، علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے۔ مہربانی 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 مہربانی۔ میں آپ کی خدمت میں شکر کے گر سکھا رہا ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ شکر کرو وہ تمہیں اور دے گا۔ وہ کہتا ہے نا تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکر ہو تو کیا بات ہے، وہ اور دے گا۔ کیا دے گا؟ کروڑ ہے، شکر کرو گے 2 کروڑ دے گا؟ نہیں، شکر کر تجھے علی اور دے گا۔ تو شکر کرتا جا، دیکھتا جا، علی اور دے گا۔ اور یقین کر جب اس نے تجھے علی بھرپور دے دیا، تیرا دل کعبہ بن جائے گا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھائے، سبطین اردو کے 2 مصرے، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مہربانی۔ غور و فکر والے کم تھے، سوچنے والے کم تھے، بات کو پرکھنے والے کم تھے، بات کی گہرائی پہ پہنچنے والے کم تھے، پر تھے کمال۔ آئیے ہم بھی سفر اس طرح کا شروع کریں، غور و فکر والا، تاکہ ادھر ادھر سے نگاہیں ختم ہو جائیں۔ کون کیا کھاتے، کون کیا پیتے، کون کہاں جاتے، یہ ہمارے موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع یہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میرا خیر خواہ کون۔ میرے موضوع یہ ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے خضر حیات کے پاس 5 لاکھ کا موبائل ہے تو میں اسی پہ گفتگو۔ میں پچھلے سال آیا تو خضر عباس کے پاس بٹنوں والا تھا، آ جائیں تو 5 لاکھ والا آ گیا، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، یہ میرا موضوع نہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں علی والا ہوں، اللہ نے میرا ظرف بڑا بنایا، اس نے حلال سے کمایا، خدا اسے اور دے۔ اگر حرام سے بھی کمایا پھر بھی میرا موضوع نہیں۔ آ رہا ہے جب بڑے چیر کے قبروں سے نکالے گا۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ یا علی یا علی۔ بیٹا شاعری پہ شروع ہو گئے نا تو لائٹیں بھی لگوانی ہے۔
بات آگے نکل جانی، لیکن اچھا جذبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونا چاہیے بیٹا، شاباش. میں بالکل نہیں ٹوکوں گا، ہمت ہے، کھڑے ہو کے رباعیاں پڑھا کرو، اور آہستہ آہستہ بیٹا ممبر پہ بھی آؤ، اور ممبر پہ آؤ، وکالت کرو آل محمد کی، تاکہ بھکاری وکیلوں سے جان چھوٹ جائے. ہائے 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 ہائے، شاباش شاباش. سبطین حقیقت ہے، سبطین خدا کی قسم، دنیا کی ہر چیز بیچو، ہر چیز کی قیمت لو، حسین نہیں. معاملہ کچھ اور ہے. حضور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا میرا حبیبین سے سوال کر مودت کا. ایسے ہے نا، اقربا کے ساتھ مودت کا سوال کر. سوال تو اللہ نے محمد کے ذریعے کیا، جواب نہیں لیا. 1400 سال پہلے یا علی نے کوفے کے، سبطین یہ میں تمہارے سے فیس مانگنے لگا ہوں، ایک پینافلیکس چھپوانا، ایک بینر چھپوانا، جہاں جہاں ممکن ہو سکے یہ لگوانا جملہ جو میں اب بتانے لگا ہوں، یہ میری فیس ہے. 1400 سال پہلے کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے یا علی اتر کے کھڑے ہوئے اور اشارہ کر کے کہتے میرے ماں باپ قربان، میرا مہدی یہاں بیٹھے گا. سرکار نے فرمایا یہ خطبہ دے گا. خطبہ بڑا طویل ہے، کپوری والو ذہن تیار ہو گئے، میرے چکر لگتے رہے، آہستہ آہستہ خطبہ بھی سناؤں گا. لیکن اس خطبے کا جو جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، پینافلیکس بنوا کے امام برگاہوں میں لگواؤ، مسجدوں میں لگواؤ، جملہ بڑا قیمتی ہے. صاحب زمان یا علی فرماتے ہیں آ کے امت سے فرمائیں گے دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. اوئے ہوئے اوئے ہوئے 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 ہوئے، مہربانی جی اللہ، بڑا مشکل ہے. یا امام الاجل، یا امام المنتظر، الاجل الاجل، یا امام المنتظر، الاجل الاجل. آواز بلند سلوات. ما صلی علی محمد و آل محمد. شاباش شاباش. خضر آیات یہ ضروری ہے. وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد ضرور پڑھا کرو، غیبت کے دور میں حکم ہے جو درود اس طرح پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَ آلِ محمد. اللہ اس بندے بندی کو موت نہیں دے گا اس وقت تک جب تک زمانے کے امام کو دیکھ نہ لے. یہ معصوم کا فرمان ہے. اجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو. میں آ رہا ہوں خضر حیات آہستہ آہستہ اپنے موضوع پہ، چاہ رہا ہوں تھوڑے سے ذہن تیار ہو جائے. میں نے کہا سننے والے بہت تھے، غور و فکر والے کم تھے. آج بھی سننے والے ہم بہت ہیں، غور و فکر والے کم ہیں. میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، سبطین بہت بڑا تحفہ ہے. میری بیٹیاں میرے بچے آپ نے بھی سننا ہے. سیدوں تمہارا باپ ہوں، تمہیں بہت بڑا تحفہ سب کو دینے آیا ہوں. جو سید بیٹھے ہو میرا خون ہو، باقی امتی ہو، ہماری اولاد ہو. بڑا تحفہ. غور و فکر جب شروع ہو نا کیفیت بدل جاتی ہے. میں آیا کپوری، فرض کرو سبطین نے سب سے پہلے مجھے کہا سید سردار ہمارے گھر چلیے. میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہنے لگے سید چھت پہ غازی کے علم کا سلام کرانا ہے. میں نے کہا سبطین بسم اللہ لے چلیے، علم کہیں بھی ہو جان سے زیادہ عزیز ہے. ایسا ہی ہے. مجھے سبطین گھر لے گئے، چھت پہ لے گئے، علم عباس دیکھا، دل خوش ہوا. میں نے سبطین سے پوچھا سبطین یہ وہی علم ہے جو 61 ہجری میں غازی کے ہاتھ میں تھا؟ غور و فکر بتانے لگا ہوں، اسی غور و فکر میں بہت کچھ چھپا ہے. یہ وہی علم ہے جو بادشاہ کے ہاتھ میں تھا 61 ہجری میں؟ یہ کہنے لگے نہیں 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 شاہ جی وہ نہیں، یہ شاہ جی کپوری ایک دکان تھی کپڑے کی، وہاں سے تھان سے کپڑا خریدا، پھر ایک بانس کہیں سے خریدی، بس گھر آیا، گھر والوں کو کہا ذرا دھو کے علم سی دو. انہوں نے مہربانی فرمائی، دھو کے علم سی دیا، بانس میں ڈالا، چھت پہ لگا دیا. میں نے کہا سبطین میں ممبر پہ آپ سے سوال کروں گا کہ سبطین یہ کیا چیز تھی جو کپوری کی دکان کے کپڑے اور بانس کو بلند کر گئی؟ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. کہنے لگے سید یہ نسبت تھی، نسبت نے کسی چیز کو بلند کر دیا. یہی ہے غور و فکر. اعلان کرنے آیا ہوں اگر کپوری کی دکان کا کپڑا اور کپوری کی دکان کا پائپ یا بانس غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے، تیرے دل میں غازی رہتا ہے تو بھی بلند ہو جا. مہربانی مہربانی حیدری.
مہربانی مولا کی قسم جہاں آپ رہتے ہو نا یہ بڑی کمال جگہ ہے. ظاہری سہولیات نہیں ہیں لیکن حجت بڑے قریب ہیں تمہارے. مولا تمہارے بڑے قریب ہیں کیونکہ جب سہولت نہ ہو بندہ تنگ ہو تو پھر یاد کرتا ہے ان کو. ایسا ہی ہے یہاں تو جس وقت چاہو بادشاہ سے مل سکتے ہو. مولا کی قسم کوئی کہے نا ملاقات نہیں ہو سکتی ان کو کہو وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ پوچھیں گے کتابوں سے دلیل دکھاؤ ان کو بتانا کتابوں میں لکھا ہے چھوٹا بچہ نہ مرضی سے ہنستا ہے نہ مرضی سے روتا ہے. اتنا گہرا تعلق ہے معصوم سے. امام زمانہ کو ہنستا دیکھتا ہے مسکرانا شروع کر. اس کا مطلب زیارت ہوتی ہے تو دیکھتا ہے. موضوع چاہتا ہوں جس پہ شروع کی ہے اسی پہ رہوں. سنبھالتے جاؤ. میرا دل تھا سپتین چونکہ رابطہ آپ آئے نہیں ہو. خواہش یہ ہوتی ہے جو بانی مجلس پڑھائے کم از کم لاہور چل کے دعوت دینے آئے. میرا حوصلہ بڑھتا ہے میری ہمت بڑھتی ہے. میں وہ دہاڑی دار رینٹ والا جو نہیں ہوں اتنا تو میرا دل کرتا ہے نا مومن آئے میں ان کے لیے دسترخوان امام زمان سجاؤں تو 2 گھڑی باتیں کروں پھر ان کو درد بتاؤں. میں آتا کیوں ہوں؟ میں بھی انسان ہوں. آتا ہوا برا تو نہیں لگتا. میں کیوں نہیں بیچ رہا علی؟ کوئی وجہ تو ہے نا. آپ آتے نا تو پھر تھوڑا سا احساس میں اور دلاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں آج آیا ہوں. ٹریفک 2 وے چلے گی آؤ جاؤ گے تو میں بھی حاضر. میں جس بات پہ بات کر رہا تھا وہ بڑی قیمتی ہے. اس گھرانے کا صدقہ یہ پرچم ہمیں احساس دلاتا ہے میں نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہوں. تیرے ساتھ بھی نسبت جڑی ہے بلند ہو جا. میں نے کہا میں بلند ہو گیا تو پہلی نشانی میرے اندر کیا آئے گی؟ کہا ڈاکٹر اقبال سے سنا نہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری جزا کیا ہے. میں بلند ہو گیا. آجو یار آجو کھڑے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں پریشان کھڑے ہیں. اہل سنت دوست ہیں. اچھا یہ بلب تو جلا دے. یہ والے یہ سامنے والے. میرا خطاب کم از کم 2 گھنٹے کا ہے. مولا خیر کرے. میں جلدی نہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اچھا ایک میری گزارش ہے بادشاہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ اگر ایسا ممکن ہو جائے جوتے امام برگاہ کے باہر ہو جائیں اچھی بات ہے. بھلا کیوں؟ جتنا گڑ اتنا میٹھا. وجہ یہ ہے ہمارے جوتے باتھ روموں میں جاتے ہیں. باتھ روموں والے جوتے امام کی بارگاہ میں اچھے نہیں لگتے. ایسا ہی ہے نا. بڑا اچھا ہو جائے گا. کسی مومن عزادار کو ڈیوٹی لگا دو گے یار جوتوں کے خیال کر. ویسے ولایت والے یقین والے ہوتے ہیں. جس کو مجلس پہ بیٹھ کے جوتوں کا ڈر ہوگا اس کو ولایت کا کیا پتا. چوری ہونے کا ڈر ہوگا. ولایت یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. ادب ہو جائے گا. ہمارے جوتے اس قابل نہیں. دیکھو ہمارا ایمان ہے نا جہاں مجلس ہوتی ہے 14 آتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہ بھی ہے سید سجاد دروازے پہ ہوتے ہیں. ایسے سرکار وہاں بیٹھے ہوں اور ہمارے نجس جوتی آئیں. اللہ نے تو ان کو یرید. بہت شکریہ. ایک میری گزارش تھی اچھا لگے تو بسم اللہ نہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں تو محبتیں بانٹتا پھر رہا ہوں. سنبھالتے جاؤ. میں نے کیا کہا؟ نسبت کسی چیز کو کتنا بلند کر سکتی ہے. سفر جاری رکھ بخشش کے چکر میں نہ پڑ. اس لیے ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا مغفورہ مغفرت شدہ. نہیں کچھ لوگ سمجھیں کچھ لوگ نہیں سمجھے. بچے سے میں نے کہا بیٹا ذرا اپنی کاپی تو لے کے آؤ. بچہ کاپی لے آیا. میں نے کہا بیٹا میں ایک صفحہ تمہارے 2 صفحے پھاڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا سید بسم اللہ پھاڑ لیجئے. میں نے 2 صفحے پھاڑے آپ کے سامنے کپوری والوں کے سامنے. ایک صفحے پہ میں نے انگلش اردو لکھی ایک صفحے پہ بسم اللہ لکھی. تھوڑی دیر بعد جب نکلنے لگا تو انگلش اردو والے صفحے مروڑ توڑ کے پھینک دیے. بسم اللہ والا صفحہ رکھنے لگا. مجھے بچہ کہنے لگا سید نہیں اس صفحے کو مجھے دو میں سنبھالوں. یا جیب میں رکھو اونچی جگہ رکھنا نیچے نہ میری طرف دیکھنا نیچے نہ پھینکنا. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہنے لگے سید بے شک کاپی ایک ہو کچھ نہیں ہوتا پینسل ایک ہو کچھ نہیں ہوتا. بسم اللہ نسبت نے بلند کر دیا. نیچے نہیں پھینکنا. اگر بیٹھے ہو بیدار سنبھالنا تحفہ. میں نے کہا نا بخشش کے معاملے میں گھبرایا مت کرو. حضور ایک عام بندہ ایک عام کلمہ گو بسم اللہ لکھے کاغذ کو زمین پہ نہیں پھینکتا. جس کے دل میں علی ہوگا بسم اللہ ہوگی اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا. مہربانی
اللہ جہنم میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں پریشان رہتے ہو؟ سفر کرو، آگے بڑھو، غور و فکر والا سفر کرو. غور و فکر والا سفر کرو گے تمہارے سامنے راز کھلیں گے. آؤ بسم اللہ کر کے میں پہلا راز کھولنے لگا ہوں. آج کے بعد مجلس حسین میں جانے کے بعد، جلوس حسین میں جانے کے بعد یہ کبھی نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا، جلوس میں بھی امام نے بلایا تھا. پھر سوال پیدا ہوگا سرکار نے بلایا تھا، کوئی راز تو ہوگا. تیری لائٹ پہ ساروں کی توجہ ہے، جل جائے تو بسم اللہ، نہ جلے تو کوئی بات نہیں. ایک جل گئی ہے وہ کیمرے والی، وہ بھی یہ بھی جل گئی. چلو بسم اللہ. بیٹیوں کو آواز نہیں جا رہی؟ اچھا میں مائک کے ساتھ قریب ہو کے بولتا ہوں. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ زندہ باد. آپ کے متوجہ ہونے کا شکریہ. میں مجلس پہ نہیں گیا، امام نے بلایا تھا. سوال پیدا ہو سکتا ہے سرکار نے بلایا تھا، کوئی راز تو ہوگا نا. تو پہلا تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. سرکار چاہتے ہیں میں ان کو 61 ہجری والا ہر سناؤں. نوجوانوں آپ کے لیے بیٹا بڑا اہم میسج ہے. شاباش بچوں، شاباش شاباش. بسم اللہ بھائی صاحب، بسم اللہ. سلامت رہو، بہت شکریہ. سرکار چاہتے ہیں میں ان کو 61 ہجری والا ہر سنواؤں. سرکار چاہتے ہیں میں بابا علی کا سلمان سنواؤں. سرکار چاہتے ہیں میں بیٹیوں کو فضا سنواؤں. سرکار یہ تو آپ کی مہربانی ہے. سرکار ہمیں سنانا چاہتے ہیں، سنوانا آپ کی مہربانی. آپ نے سنایا سرکار، اس کے پیچھے بھی راز ہے. کا بڑا راز ہے. لو جی، راز بتانے سے پہلے مثال کا سہارا لوں گا اور میں خضر حیات سے پوچھوں گا خضر حیات کیا کرتے ہو؟ اس نے مجھے کہنا ہے سید میں نوکری کرتا ہوں. مثال دے رہا ہوں خضر حیات. میں خضر حیات سے کہوں گا تمہارے بڑے نوکری کرتے تھے، کافی نہیں؟ کہیں گے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. میں نے کہا خضر حیات کیوں کرتے ہو نوکری؟ کہنے لگے شاہ جی نوکری کروں گا، تنخواہ لوں گا، بل دوں گا، گھر چلاؤں گا، پیسے اکٹھے کر کے کربلا جاؤں گا. چلو سبتن میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. 3 زمانے ہم جن سے گزر رہے ہیں جو ہمارے سامنے، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل. ماضی وہ جو گزر گیا. مثلا آج کیا ہے؟ 30 مئی ہے. میں آیا کپوری، میں نے کہا کپوری والوں میں نے 28 مئی کی مجلس 2026 کی مجلس میں جانا ہے. مجھے کہنے لگے شاہ جی وہ تو ہو گئی. میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے. انہوں نے کہا شاہ جی کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو ہو گئی. یا تو جو ہو رہی ہے اس میں چلو، یا جو ہوگی اس میں چلو. میں نے کہا یار تمہاری بات تو ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو ہو رہا ہے وہ غور طلب، جو ہوگا اس کی تیاری. ایسا ہی ہے. میں نے سبتین سے پوچھا بچے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید کاروبار کرتا ہوں. سبتین کیوں کاروبار کرتے ہو؟ کہنے لگے سید اس لیے کرتا ہوں، کاروبار کروں گا، منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، مجلس کراؤں گا. مستقبل، منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، مستقبل. میں نے خضر حیات کے بھائی سے پوچھا کیا کر رہے ہو موالی مومن؟ کہنے لگے سید گھر بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر بناؤں گا، اس میں رہوں گا. اس بچے سے پوچھا بیٹا کیا کرو؟ کہنے لگے سید پڑھ رہا ہوں. بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے سید ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. پست مثال کے ذریعے بلند بات سنانے لگا ہوں. سرکار آپ نے ہمیں بلایا، آپ کی مہربانی. چاہتے کیا ہیں سرکار؟ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میں انہیں ہر سنواؤں گا، میں انہیں حبیب سنواؤں گا. سرکار اگر ہم نے سن لیا تو اس میں کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں میرا بھی تو دل چاہتا ہے جیسے میرے دادا علی کا سلمان تھا انہیں بھی میں سلمان بناؤں گا. شکر ہے پہنچ گیا ہو، شکر ہے بھائی. شاباش، پہنچ جانے کو سلام ہے، پہنچ جانے کو. کپوری والوں کیا بات ہے، بڑی جلدی پہنچ گیا ہو. مجھے محنت نہیں کرنی پڑی زمرے کے لیے. میں انہیں بھی سلمان بناؤں گا، میں انہیں بھی حر بناؤں گا، میں انہیں فضائیں بناؤں گا. سرکار ہم اس قابل ہیں؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے اور یہ ممبر والوں کا بہت بڑا قصور ہے جو انہوں نے یہ کہہ کے مخلوق کو دور کر دیا حجت سے، تم تو گناہگار ہو، تم تو بدکار ہو، تم تو خطا کار ہو، تم تو اس قابل نہیں.
بتانے والا ایسے بتا رہا ہوتا جیسے وہ دودھ کا دھلا ہے، ایسے ہی ہے، اور تم تو اس قابل ہی نہیں ہو۔ اوے بابا واقعتاً ہم اس قابل نہیں، آؤ حجت سے کہیں سرکار اگر ہم اس قابل نہیں دادے کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، بلاتا کیوں ہے؟ جواب آئے گا میں چاہتا ہوں میں ویسا بنا۔ اچھا سرکار اگر آپ کی مہربانی اور کریمی سے اور میری نیت خالص ہونے سے میرا سفر چل پڑے، میں ویسا ہو جاؤں جیسا آپ چاہتے ہو۔ سرکار میں بھی سلمان نہ بن سکا، خوشبو سلمان بن گیا۔ سرکار اس سلمان میں، توجہ کرنا تحفہ کپوری والوں، اس سلمان میں اور مجھ میں کوئی فرق بھی ہوگا؟ فرمائیں گے بڑا فرق ہوگا۔ سرکار فرق کیا ہے؟ مسکرا کے فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ لو جی غیبت میں ماننا کیا؟ خضر بھائی میں آہستہ آہستہ آ گیا، سفر کرتے کرتے میں غیبت میں ماننا کیا؟ میں آپ اس کیمرے سے بڑے ڈرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ موبائل کا کیمرہ بڑے ڈرتے ہیں، کوئی بیٹھ کے بنا رہا ہوں ہمیں پتہ نہ چلے، ہماری ہر حرکت نوٹ کرتا ہے۔ میں نے جتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا اس نے ریکارڈ کر لیا۔ 10 سال بعد بھی کسی نے دیکھنا چاہا، اسد بخاری کپوری آیا تھا 30 مئی 2026 مجلس پڑھنے، اس نے اتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ جملہ کا یہ اتنا طاقتور ہے، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا، اس نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ کہاں؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے نہیں، نبی نے نہیں، ولی نے نہیں، عام بشر نے بنایا۔ بشر کا بنایا ہوا کیمرہ اتنا طاقتور ہے تو پھر غیبت میں ماننا یہ ہے گناہ کرتے وقت ماضی کا حیا کیا کر۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ زمانے کے امام سرکار مہربانی، سرکار کا حیا کیا کر، سرکار ہر جگہ۔ لو جی میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ 7ویں لال ولایت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بیٹیا میں آپ کے حصے کا بھی ایک ٹکڑا پڑھوں گا، بیٹا آپ نے بھی متوجہ رہنا ہے۔ سرکار معظم آقا مکرم حجت خدا، ہم مانتے ہی انہیں حجت ہیں جو ایک وقت میں ایک جگہ موجود ہو کے ہر جگہ موجود ہو۔ ایسے ہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری حجت ہر جگہ موجود ہے۔ ایک شخص روایت کرتا ہے میں ایک سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، بس مختصر سے عرض کرتا ہوں، مقصد یہ ہے جو بات کی ہے اس کی تصدیق ہو جائے۔ کشتی پہ سوار ہوا، سمندر میں سفر شروع ہوا، اچانک طوفان نے گھیرا، کشتی ٹوٹی، میں پھٹے پہ سوار ہوا۔ 3 دن سمندر کی موجوں پہ چلتا رہا۔ 2 دن بعد بھوک لگی، تھک گیا، اچانک مایوسی طاری ہوئی، سوچا خودکشی نہ کر لوں۔ اندر سے آواز آئی ہمیں پسند نہیں۔ شاباش شاباش، ہمیں پسند نہیں۔ یہ ضمیر کی آواز تھی، ضمیر کی آواز امام وقت کی آواز۔ آپ یقین کرو کہیں بازار جا رہے ہوگے نا، کوئی خاتون تمہیں نظر آئے گی، تمہارا نفس کہے گا دیکھو کون جا رہی ہے، کون جا رہی ہے، ضمیر کہے گا نہ دیکھ، نہ دیکھ، حجت دیکھ رہی ہے۔ ضمیر کی آواز، انسان کا ضمیر دبتا ضرور ہے، مرتا نہیں۔ نفس حاوی ہو گیا، ورنہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، اگر جسم پہ ضمیر کی حکومت قائم ہو جائے نا، دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ حسین کا نوکر ہے تو اس کا حسین کیسا ہوگا۔ کا 3 دن تھپیڑے کھا کے لہروں کی
میں ایک جزیرے پہ جا کے گرا، آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ بڑی تھی، پتہ نہیں کس وقت میں اٹھا، جب میں اٹھا بھوک بڑی تھی، تھکاوٹ بھی تھی، بھوک بھی تھی۔ 3 دن پھٹے پہ بندہ پڑا ہو، سمندر کی لہریں دھکیلتی رہے، کیفیت تو یہ ہوتی ہے۔ کہنے لگا اب آنکھ کھلی، اب سوچ رہا ہوں کوئی کھانے کو چیز مل جائے۔ اچانک میں نے سمندر میں ایک بہت بڑا دریائی گھوڑا دیکھا۔ کہنے لگا وہ میری حیرت میں اضافہ۔ پھر میں نے 2 پرندے دیکھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، غور سے دیکھا تو وہ غار کا منہ تھا، غار کے منہ پہ 2 پرندے بیٹھے۔ میں نے کہا غار ہے، ہو سکتا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہو، یا ویسے ہی چلو غار میں جا کے لیٹ جاؤں۔ کہتے جو ہی میں غار کے منہ کے قریب گیا، اندر سے آواز آئی، صالح طالقانی اندر آ جا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، متوجہ ہونے کا شکریہ۔ صالح طالقانی الیہ اندر آ جا۔ کہتے میں اندر گیا تو دیکھا ہے خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہے، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ صالح طالقانی سفر کا حال سنا۔ کہتے میں چہرہ انور دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا حال سناؤں، ان کو تو پتہ ہے یا پتہ نہیں۔ مسکرا کے فرمانے لگے ہم سنائیں۔ جس مقصد کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، ہم سنائیں۔ عرض کرتے جی آپ بندے خدا آپ سنا دیجئے۔ سرکار فرماتے جب تو کشتی پہ سوار ہوا مجھے پتا تھا، میری نگاہوں میں تھا، تیری کشتی ٹوٹی، تو پھٹے پہ آیا، میری نگاہوں میں تھا، تو مایوس ہوا زندگی سے، میں نے تجھے خودکشی سے بچایا۔ آئے ہائے ہائے، میں نے تو 3 دن تھپیڑے کھاتا رہا، ادھر آیا، سارا کچھ سرکار نے بتایا، وہ دریائی گھوڑے کا بتایا، پھر فرمایا 2 پرندے دیکھے تو غار کے منہ پہ۔ کہتے ہیں آپ اندر بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں واقعی میں بڑا بھوکا ہوں۔ لبوں کو حرکت دی، تازہ خوان نازل ہوا، فرمایا کھا۔ اس نے کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے شرم آئی، میں بہت کھا گیا۔ فرمایا اور کھا، یہ عام کھانا نہیں۔ ہائے ہائے بہت شکریہ، اور کھا۔ کہتے میں نے جب بہت کھا لیا، فرماتے ہیں لگتا ہے تو اداس ہے گھر والوں کے لیے۔ جی وہ میں اداس تو ہوں، عرصہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے۔ طالقان رہتے ہیں؟ حیران، ساری کچھ تو بیٹھے بتا رہے ہیں۔ اچانک بادشاہ معظم نے غار کے منہ کی طرف رخ انور وجہ اللہ موڑا، آتے ہوئے بادل کو دیکھا، بادل نے آتے ہوئے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا امام زمان۔ بادل نے سلام کیا۔ بالکل بچوں کل کسی کو بتانا کہ یہ کوئی یہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے بے جان چیز سلام کرے؟ ارے بھائی ہمارے ہاں محمد کہتے اسی ہیں جس کے ہاتھوں پہ کنکر بولے ہیں۔ کپوری والے تھکنے نہ یار، تھکنا نہ، تھکنا نہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، میں آپ کو ایک نتیجے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ بادل آتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، علیکہ السلام۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فلاں شہر میں برسنے جا رہے ہیں، اگر آپ امر دیں تو بدل لیں راستہ۔ آئے ہائے قیمتی جملہ، اگر آپ حکم دیں تو راستہ بدل لیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں نہیں جاؤ۔ آتے رہے بادل، سلام کرتے رہے، بتاتے رہے۔ اچانک ایک بادل آیا، سرکار کو سلام کیا۔ سرکار نے پوچھا کہاں جانے؟ جو سب کچھ جانتا ہے اس کو نہیں پتا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بادل سے بلوا کے ہم تک پہنچانا ضروری تھا۔ سرکار طالقان جا رہا ہوں، طالقان بازو سے پکڑا سالے کو، سالے طالقانی اٹھو، بازو سے پکڑ کے بادل میں بغیر سیٹ بیلٹ کے بٹھایا۔ سالے طالقانی کو میرا مہمان ہے، بادل اسے لیتا جا۔
لبیک یا امام. میں حضور یہاں سبتین روک رہا ہوں. خضر حیات صاحب یہاں میسیج دینا بڑا ضروری ہے. ہم جیسا بندہ کوئی ہو تو ہم کہیں گے جی مولا حاضر ہے، لیکن یہ بتاؤ ملے گا کیا؟ شیعہ قوم ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، سردار آنے والے ہیں، اس لیے مولا کے لیے کچھ کر کے لسٹ نہ دیا کرو. امر پہ لبیک، یہ کہتے ہو نا لبیک یا حسین، لبیک کہتے ہو نا. لبیک کا مطلب ہے میں حاضر، تو آرڈر لگا، میں حاضر. سبتین اب تو ماشاءاللہ میں نے پڑھائی سے نکلا، یہ بچہ بیٹھا، اسی کی مثال دیتا ہوں. یہ صبح صبح جاتا ہوگا، استاد حاضری لگاتا ہوگا. بیٹا تمہارا نام؟ محمد تقی. بیٹا محمد تقی. اس نے کہا یس سر، لبیک سر، حاضر سر. یہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے، سارا دن استاد کی مہربانیوں کے بعد لبیک کہنے کے بعد کہے استاد جی دے گا کیا؟ آئے ہائے، یہی میں نے بات سمجھانی تھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس پہ داد نہیں چاہیے تھی، صرف توجہ چاہیے تھی. آپ نے غور فرمایا. میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے. جہاں لبیک کہا جاتا ہے وہاں پوچھا نہیں جاتا دو گے کیا، بلکہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے آپ نے مجھے اس قابل بنایا. یہ بڑا ضروری ہے، یہ تیاری امام زمان ہے. خضر حیات ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، مطلب یہ ہے سن تو رہے ہو، بسم اللہ آگے کوشش کرنا پہنچانا. اعلان کر کے جا رہا ہوں، اور یہ حجت خدا امام زمان کو بھکاری نہیں عاشق چاہیے. مہربانی 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 مہربانی. جملے کی قدردانی کا شکریہ. سبتین یقین کیجئے منگتے نہیں چاہیے، عاشق چاہیے. جو کہیں آرڈر لگا میں حاضر. وہ فرمائیں گھر چھوڑ لبیک، اولاد چھوڑ لبیک، شہر چھوڑ. یہ نہیں مولا وہ پیچھے سارے میرے ہیں گھر والے رشتہ دار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ دوں شہر چھوڑ دوں. مولا ان کا کیا بنے گا؟ پہلے لبیک کرنا سیکھ. جو تیرے بغیر تیرا خیال تیرے کہے بغیر کرتا ہے، تیرے جانے کے بعد تیرے پچھلوں کا خیال نہیں کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حیدری میں نے تو سوچا تھا کپوری والے تھک جائیں گے، لیکن کیا بات ہے، کیا سوچ ہے، کیا معیار ہے. سنبھالتے جاؤ، اس لیے کہ آنے والے کو لبیک کہنا ہے تو پھر کشتیاں جلا کے جی میں حاضر، آرڈر لگاؤ. چھوڑ دی حاضر، کھڑا ہو جا حاضر، بیٹھ جا حاضر. ویسے اگر لبیک سمجھ آ گئی ہے تو ایک سخت بات کر دوں کپوری والوں. بات سخت ہے، آپ کے صرف تیار ہونے پہ کہہ رہا ہوں، ذہن تیار ہو گئے اس لیے کہہ رہا ہوں. لبیک کہنے والا منتیں نہیں مانتا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے بھائی مہربانی مہربانی. لبیک کہنے والا یہ نہیں کہتا میرا یہ کام ہو جائے میں سال بعد منت دوں گا. کپوری یہاں اہل سنت بھی تو ہوں گے نا. سبتین نے ماشاءاللہ امید بھی ہے ہمارے ذکر میں بھی تشریف فرما کوئی نہ کوئی ضرور ہوں گے، یا کم از کم ان کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہوگی. خضر حیات نے سبتین نے کوشش کی کہ اہل سنت کو بتایا آل محمد بڑے کریم ہیں، آل محمد بڑے مہربان ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کے آل محمد کو تب مانوں گا جب میرا کام ہوگا. انہوں نے کہا علم کے نیچے چل، منت مان لے، تیرا کام نہ ہو تو پھر کہنا. اس کی منت پوری ہو گئی، چونکہ اس کا یقین کمزور تھا، اس کے لیے منت کی اجازت تھی. جو یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں پڑے ہیں؟ مہربانی جو مہربانی جو یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں پڑے ہیں؟ منت ہے ان کے لیے جو نئے نئے مذہب حقہ پہ آئے. جو پہلے ہی موجود ہیں وہ بھی کہیں ہمارا کام کر. نا تیری اتنی مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنا بنا لیا. اچھا یہ برادر محترم آپ کا نام کیا ہے نک والے بھائی؟
علی حیدر بھائی میرے خطاب کے بعد بندے یہ بھی نہ کہیں ملنگ جا رہے ہو. اس کا کچھ نہیں کہنا, اس کا کچھ نہیں, اس کا کچھ کوئی بات. نماز کا ٹائم بھی ہو, نماز پڑھ. ملنگ ہم بھی آ رہے ہیں, اصل میں ہم پڑھتے مغربین ہیں نا, مغرب نہیں پڑھتے, مغربین پڑھتے تو ہم بھی انشاءاللہ مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھی جاتی ہیں, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اب ذکر کا موقع قدرتی ایسا ہے, مجبوری بھی تھوڑی سی بنی ہوئی ہے, اب بات تو پوری کرنی پڑے گی. میرے خطاب کے بعد کوئی بندہ کہے بھائی علی حیدر آپ کے علاقے کپوری میں کہ یار ایک سید آیا تھا, باتیں تو ٹھیک کر گیا, لیکن ہم کیا ان سے مانگنا چھوڑ دیں؟ علی حیدر بھائی بتا دینا, سید قرآن کی روح سے بات کر گیا, کھولا قرآن, قرآن نے تو احسان ہی کر دیا. قرآن کہتے میرا محمد جو دے وہ لے لو. وہ شاباش, وہ شاباش, وہ شاباش. نہیں, پچھلے بھائی بیٹھے ہیں. بیٹا آپ مسکرا رہے ہو, ماشاءاللہ خیر سے مسکراتے رہو. میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ گھنٹے, نہیں اچھی بات ہے, مسکرانا اچھی بات ہے. فضائل سن کے مسکرانا ہی تو کمال ہے نا. میں بیٹا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اور بھائی علی حیدر کھڑے تھے کپوری کے ادھر چوک پہ. ایک فقیر آیا, ویسے جن کو ہم فقیر کہتے ہیں نا, یہ فقیر نہیں, یہ بھکاری ہے. فقیر فقر سے نکلے اور فقر فاقہ ہے. یہ معیار بیٹا بڑا بلند ہے. ہاں, ایک بھکاری منگتا آیا, ہاتھ میں کاسا تھا. مجھے اور علی حیدر کو کہنے لگا کہ جی مجھے کچھ دو. میں نے کہا یار علی حیدر چھوڑو یار, کیا دینا ہے. علی حیدر نے مجھے سمجھایا, کہنے لگے سید معصوم کا فرمان ہے جو ہاتھ پھیلائے خالی نہیں لوٹاتے. شاباش, ان کی مہربانی تھی, انہوں نے مجھے سمجھایا. مہربانی, میں طریقے سے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے دونوں نے پوچھا کیا چاہیے, کہتے 10 دے دو, 20 دے دو, 25 دے دو, جو دل کرے. میں نے اور علی حیدر نے کہا یار یہ کہہ رہا ہے 20 روپے, 30 روپے دے دو, کچھ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کھڑے رہے, ہم باتیں مولا کی کرتے رہے, بلکہ میں گھما پھرا کے باتیں کرتا تھا, اس کی کوٹھی, اس کی گاڑی, اس کی کوٹھی. علی حیدر کی مہربانی ہے, مجھے کہتا تھا شاہ جی اچھا نہیں لگتا, امام سن رہے ہیں. شاباش. ابھی تھوڑی دیر کھڑے تھے, تھوڑی دیر میں ایک اور منگتا آیا, اس کے ہاتھ میں بھی علی حیدر بھائی کاسا تھا. اس کے ہاتھ میں کاسا تھا, چونکہ مجھے یہ سمجھا چکے تھے آنے والے کو خالی نہیں لوٹانا. بیٹا محمد تک کی بڑی پیاری بات ہے, آپ بھی سمجھ جاؤ گے میرا بچہ. اس کے یار تو چلا جا یار, تجھے بلانے ہے. وہ بیچارہ اتنی خوشی سے سن رہا ہے بیٹھ کے. یار بھائی تیری کیا بات ہے, جتنا سن لیا اس کو سنبھال لینا. یہ آنے والی نسلیں یہ بڑی تیز ہیں, ایک ایک جملہ نوٹ کرتے ہیں یہ. ہاں, یہ تو چلتے پھرتے بھی نوٹ کرتے ہیں. اور خدا کی قسم یہی مسلمان ہے. آپ کہو گے اسد بخاری یہ کیسے مسلمان ہیں, یہی ان کے آگے پلیٹ رکھ, یہ کوشش ہوگی ایک اد لقمہ لے, ہمارے آگے رکھو, کوشش ہوگی کوئی اور نہ کھائے. ہائے ہائے ہائے, ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. مہربانی, یہ کسی گھر چلے جائیں, کوئی عورت یہ نہیں کہے گی باہر نکلو, کوئی ڈرے گی نہیں عورت, اس لیے مسلمان ہیں. کسی کو بھی دیکھیں گے ماں بہن سمجھے مسلمان ہے نا. لو جی بیٹا, آپ پہ بھی کبھی میں مجلس پڑھوں گا, آپ کتنے پیارے مسلمان ہو, آپ اتنے پیارے مسلمان ہو, آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے مائیں دعا کرواتی ہیں, آپ کی قبول ہوتی ہے, نمازیوں کی نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے, ہے نا کوئی, ہے نا کوئی, ہے نا. لو جی بس یہ بات میں مکمل کروں, بات کی طویل نہ ہو جائے. علی حیدر بھائی یہ جو منگتا تھا نا, یہ بڑا عجیب طبیعت کا تھا. ہم دونوں نے پوچھا تجھے چاہیے کیا, کہنے لگا میری زبان پہ تالا ہے. میں نے اور علی حیدر نے کہا یار کچھ بتا کیا چاہیے. پہلے والا 20-25 روپے مانگ گیا اور وہ لے گیا, تجھے کیا چاہیے. کہنے لگا جو دل کرے. بھائی شاباش, شاباش. میں نے اور علی حیدر نے کوشش کی, یار اس نے ہم پہ ڈال دیا, یار دو اس کو 500 1000 روپے ڈالو, اس نے ہم پہ ڈال دیا, اب ہم کم دیتے ہیں ہماری شان کے خلاف. ہائے 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 ہائے, شاباش شاباش شاباش. بہت شکریہ,
بہت شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ، ہماری شان کے خلاف ہے۔ اب جو اس نے ہم پہ چھوڑ دیا تو ڈالو یار، زیادہ دو۔ یہی معاملہ ادھر کا ہے، جو محمد، مہربانی بھی بہت شکریہ۔ لو جی میں بات مکمل کروں کہیں رہ نہ جائے۔ سرکار نے ہاتھ پکڑ کے، بس ایک جملہ میں اور عرض کرتا ہوں اور اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ پکڑ کے بادل میں مہمان بٹھایا، اے تالقان جانے والے بادل میرا مہمان لیتا جا، لبیک یا امام۔ اب جب یہ بادل میں سالے تالقانی کہتا میں بیٹھا، میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے کہا یار انہوں نے سفر کا حال بھی سنا دیا، میری بھوک کا مداوع بھی کر دیا، انہوں نے مجھے تالقان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اے عبد خدا، تجھے قسم خدا کی، تجھے قسم رسول کی، تجھے قسم مولا علی کی، تجھے قسم مولا حسن کی، تجھے قسم مولا حسین کی، تجھے قسم مولا سجاد کی، تجھے قسم مولا باقر کی، تجھے قسم مولا صادق کی، اور تجھے قسم میرے زمانے کے امام مولا موسیٰ کاظم کی، تم ہو کون؟ سرکار نے فرمایا تو نے اتنی قسمیں دے دی تو اب میرا بتانا لازم ہے۔ جس امام کا تو نے نام لیا ہے نا، موسیٰ کاظم، تیرا زمانے کا امام میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار آپ یہاں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اسی بات کے لیے میں نے بات چلائی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، زمین پہ چلنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں جس پہ ہماری نگاہ نہ ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، توجہ کرنے کا شکریہ، غور فرمانے کا شکریہ۔ ایک دعا تمہارے لیے آئی ہے لاہور سے چل کے، نام ہے دعائے عہد۔ مکتب تشیع کی تمام دعائیں خوبصورت ہیں مگر یہ باکمال دعا ہے، دعائے عہد۔ تمہارے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے تعلیم فرمائی اور بادشاہ معظم نے فرمایا، جو اس دعا کو نماز صبح کے بعد پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ وہ چل کے آئی ہے دعا ترجمے کے ساتھ۔ پڑھے لکھے بچوں، بیٹا آپ نے ترجمے سے پڑھنا ہے تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ بس جی میں ایک جملہ میں نے اور کہنا، میرا دل ہے میں ان بیٹیوں کو پیغام دے جاؤں۔ بیٹیاں، میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں، آپ کی ذمہ داری ہم مردوں سے زیادہ ہے۔ صبح صبح ہم اٹھیں تو کوشش کیا کرو، سب سے پہلے ہمیں یاد کرایا کرو، اٹھنے پہ پہلا سلام حجت کو کر، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، حجت کو سلام کر۔ کوئی پوچھے گا اماں، باجی، بہن، سلام کرنے کا فائدہ کیا؟ ہمیں بتانا کہ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ دوسرا بیٹا، ویسے تو بہت سارے تمہارے کام ہیں، دوسرا کام، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمیں شکر سکھایا کرو۔ ہم باہر سے آئے نا، اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، اس کے پاس وہ، ہمیں شکر سکھاؤ۔ مولا ہے نا، کیوں پریشان رہتے ہو؟ امام ہے نا۔ میں بڑا پریشان ہوں، پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، علم کے نیچے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھ ہے۔ سرکار کی خدمت میں عرض کر، گزارش کیا کر، رات کو سوتے ہوئے کیوں پریشان رہتے؟ حجت ہے نا، ہمیں احساس دیا۔ اور میری بہن، میری بیٹی، ایک کام اور آپ نے کرنا ہے، کپوری والی بچیاں، آپ کو سید آپ کا باپ پیغام دینے ہے۔ بیٹا آپ نے وضو کر کے نادی علی پڑھ کے کھانا پکانا ہے۔ آپ نے ناد علی پڑھ کے کھانا پکانا ہے۔ بیٹا روٹی پکانی، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن۔ کوئی ہمسائی بی بی پوچھ لے یہ کیا ہو گیا، آپ تو کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتی، بتا دینا سید آیا تھا ممبر پہ بتا گیا، درود پڑھ کے ناد علی پڑھ کے اللہم کون پڑھ کے کھانا پکانا ہے۔ وہ پوچھے گی بی بی اس کا فائدہ کیا ہے، مسکرا کے بتا دینا 2 روپے کی ڈسپرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تبدیلی نہیں لا۔
مہربانی کروڑ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ۔ آپ کے توجہ کرنے کا شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہوگی۔ جو چلے جائیں گے ان کی قبروں پہ آ کے کہے گا، دو عہد کے ضمن میں نے بتایا نا، چھٹے امام نے فرمایا جو یہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے اگر چلا گیا اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا، میں حر بنوں گا